السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں القلم انفو۔ 6 فروری بروز پیر ترکی اور شام میں آنے والے 7.8 کی شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ یہ زلزلہ صبح 4:17 پر آیا جب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ رات گئے آنے والے اس زلزلے نے لوگوں کو بچنے کا موقع ہی نہ دیا اور یہ زلزلہ 3 مرتبہ آیا۔ پہلے زلزلے کی شدت 7.5 تھی، اس کی کچھ دیر بعد دوسرا زلزلہ آیا جس کی شدت 7.8 تھی، اور پھر کچھ دیر بعد تیسرا زلزلہ آیا جس کی شدت 6 کے قریب تھی، جس کی وجہ سے تقریباً 1700 سے زائد عمارتیں چند لمحوں ہی میں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، اور مرنے والوں کی صحیح تعداد کا اندازہ تو ملبہ اٹھائے جانے کے بعد ہی ہو سکے گا، تاہم 20,000 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ اور دوسری جانب شدید سردی نے ہزاروں بے گھر افراد کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جن کو پانی اور خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ زلزلہ ترکی میں آنے والی اس صدی کی سب سے بڑی آفت ہے جس نے ہر طرف قیامت برپا کر دی۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے خوفناک زلزلے دنیا کے مختلف ممالک میں آ چکے ہیں۔ چنانچہ نیپال میں 2015 کو 7.8 کا زلزلہ آیا جس کی وجہ سے فلک بوس عمارتیں دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو گئیں اور ہزاروں افراد نقمۂ اجل بن گئے۔ اسی طرح 2005 کو پاکستان میں آنے والا زلزلہ دنیا کا چوتھا بڑا زلزلہ تھا جس میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 70,000 سے بھی زائد تھی، اور اس سے قبل 2002 میں انڈونیشیا کے زیر سمندر زلزلے کے باعث اٹھنے والی سونامی لہر کے نتیجے میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے، اور ایران کے شہر بام میں 2003 کے زلزلے سے 30,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اسی طرح 2001 میں ہندوستان کے شہر گجرات میں زلزلے کے باعث 20,000 افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ ترکی میں آنے والے اس زلزلے کے بعد ایک بار پھر یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کے بارے میں لوگوں میں عجیب و غریب آراء پائی جاتی ہیں، لیکن موجودہ دور میں سائنس کا سب سے مقبول ترین نظریہ ٹیکٹونک پلیٹس کا ہے، جس کو تمام دنیا کے ماہرین تسلیم کر چکے ہیں۔ ٹیکٹونک پلیٹس کا نظریہ یہ ہے کہ جب زمین کی پلیٹ جو تہ در تہ مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے کسی ارضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی ہے یا اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود ہر چیز ڈولنے لگتی ہے اور زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور کی سائنس کے مطابق زلزلہ زمین میں موجود پلیٹس کے ہلنے کی وجہ سے آتا ہے، اور اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ زلزلے کا بنیادی سبب انسان کا بدعمالیوں پر اصرار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست آزمائش ہے۔ ہمیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نیکیوں کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور برائیوں سے اجتناب کرو۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جیسے سائنسی اعتبار سے زلزلے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے دین نے بھی زلزلے کے کئی اسباب بیان کیے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، جب امانت دبا لی جائے، جب زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، جب علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، جب انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی، جب دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور، جب مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، جب قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگے، جب انسان کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، جب گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، جب شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں، جب امت کے بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے لوگوں پر لعن طعن اور انہیں برا بلا کہنے لگیں، تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلے کا انتظار کرو، اور زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس سے دانے گرنے لگیں۔ اب انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیجئے، مذکورہ باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی؟ مذکورہ ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دھوکہ، بے ایمانی، کرپشن، سرکاری اور عوامی چیزوں میں ناجائز تصرفات عام ہیں، مسلمانوں کا مالی نظام بد سے بدتر ہے، مساجد کا پرسکون اور مقدس ماحول پراگندہ ہو چکا ہے، عہدے اور منصب نااہلوں کے پاس اور قیادت و سیادت بھی نااہلوں کے ہاتھ میں ہے۔
گانا، میوزک، فلم اور اس طرح کی چیزوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ علامان الحفیظ اور ام الخبائث شراب کا شوق جہاں غیروں کو ہے، وہیں اپنے بھی اس سے پیچھے نہیں رہے، اور علماء، صلحاء اور نیک لوگوں پر کیچڑ اچھالنے والوں کی کمی بھی نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں آج سے نہیں، بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی اس کی اطلاع دے دی تھی۔ جہاں یہ ارشاد ایک طرف اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف زلزلوں کی آمد کی وجوہات سمجھنے میں معین و مددگار بھی ہے۔ اور یہ وہی ماحول ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ لیکن اسلام نے جہاں ایک طرف زلزلے کے اسباب بتائے ہیں، وہیں دوسری طرف اس کا معقول اور مطمئن حل بھی بتایا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ اور بالخصوص تباہ شدہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جو کچھ بتایا ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ زلزلے ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ تم نے کتنی بھی ترقی کر لی، کیسی بھی مشینیں ایجاد کر لی، کتنی ہی مضبوط عمارتیں بنا لی، اڑنے کے لیے سامان بنا لیے، کمپیوٹر ایجاد کر لیے، چاند پر کمندے ڈال آئے، مسافت سمیٹ کر دنیا کو ایک آنگن بنا لیا، سردی میں مصنوعی گرمی اور گرمی میں مصنوعی سردی کے اسباب مہیا کر لیے اور ترقی کے سارے ریکارڈز توڑ ڈالے، لیکن تم اپنی اوقات یاد رکھو، اپنی تخلیق کا مقصد یاد رکھو، اپنے مالک اور خالق سے لا تعلق مت ہو جاؤ، اس کی مرضی اور نامرضی کو پہچانو، دنیا و آخرت کا فرق سمجھو، اور یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ تم سے بڑھ کر بھی کوئی ذات موجود ہے جس کی قدرت اور عظمت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ اور اسلام نے ہمیں یہ حقیقت بھی سمجھائی ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اسلامی زبان میں اسے قیامت کہتے ہیں۔ یہ زلزلے انسان کو اسی قیامت کی یاد دلاتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑی سی زمین ہلا دی گئی تو یہ حال ہے، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ لہذا وقت سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی درست کر لو۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے۔ لہذا اس موقع پر ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اس موقع پر اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جہاں زلزلہ آتا ہے اگر وہاں کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، وگرنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اس موقع پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس واقعے کے پیچھے کیا مصلحت ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کیا بھلائیاں پیدا کرے گا اور کائنات کے مجموعی نظام کے اعتبار سے اس کے اندر کیا خیر کا پہلو ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی پتہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا اور کوئی حرکت اس کائنات میں اللہ کی حکمت کے بغیر نہیں ہوتی۔ لہذا سر تسلیم خم ہے، جو کچھ ہوا وہ ان کی حکمت کے عین مطابق ہوا، چاہے ہماری سمجھ میں وہ حکمت آئے یا نہ آئے، ہم اس پر کوئی رائے زنی نہیں کر سکتے۔ ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زلزلہ عذاب تھا یا نہیں۔ اس بحث میں پڑنے کی بجائے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سے متاثرین کی جتنی مدد ہو سکے ہم وہ مدد کریں۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور جو موجود ہیں ان کے لیے دعائے صحت کریں، اور ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید مصائب اور تکلیفوں سے محفوظ فرما دے۔ آمین۔